سال 2002 کے موسم گرما کی ایک شام تھی۔ لاہور میں قذافی اسٹیڈیم مسیحیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ لاہور کے علاوہ دور و نزدیک سے لوگ عالمی شہرت یافتہ خداوند کی خادمہ میرلن ہکی کا پیغام سننے کے لیے فراہم ہوئے تھے۔ شعلہ بیاں میرلن ہکی پورے جوش سے کلام پیش کر رہی تھیں۔ ایک پاکستانی نوجوان انگریزی میں ادا کردہ جملوں کو اسی زور، اسی جذبے اور لہجے میں اردو میں منتقل کر رہا تھا۔ انگریزی کے ہر جملہ کے مساوی اردو میں فی البدی منتقل کرنے کا معجزہ دیکھنے کو مل رہا تھا۔ اپنے ساتھی سے پوچھا، اس قدر معیاری ترجمہ کون کر رہا ہے؟ تو جواب ملا، یہ ستونز آباد سے تعلق رکھتے ہیں، نام ابراہم ہے۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ ابراہم نامی نوجوان ستونز آباد کے چودھری دانیل کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور آنجہانی بشپ اکرام ڈینیل کے بیٹے ہیں، اور پاکستان میں گاسپل بیپٹسٹ چرچ کے بشپ کی مسند کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں۔ 20ویں صدی پاکستان میں غیر ملکی خادموں کے اولین ترجمانوں میں ستونز آباد کے پاسٹر ولسن ایلیٹ کا نام بہت معتبر مانا جاتا تھا۔ یہ سوچ کر فخر سے سر بلند ہوا کہ 21ویں صدی کے آغاز میں ستونز آباد نے پاکستان کی کلیسیا کو ایک غیر معمولی ترجمان پھر سے عطا کیا۔ فضیلت مآب بشپ اکرام ڈینیل کی وفات کے بعد تقدس مآب بشپ ابراہم ڈینیل نے اپنی بصیرت اور الہی رہنمائی سے گاسپل بیپٹسٹ چرچ کے بندوبست کو سنبھالا اور جاری رکھا ہے۔ ایک غیر معروف ضلع کے صدر مقام میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی بصیرت اور تدبر سے ملک اور بیرون ملک اپنی مؤثر جگہ بنائی ہے۔ ضلعی انتظامیہ سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک ان کا نام ایک مسیحی رہنما کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 1997 سے آپ دنیا بھر میں معروف بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کے رکن ہیں۔ 1998 سے ضلع ساہیوال کی انٹرفیتھ ہارمنی کمیٹی فار پیس کے رکن ہیں۔ 2004 سے 2007 تک آپ سینٹ میں نان پارلیمنٹری رکن کی حیثیت سے اقلیتوں کی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے نامزد رکن رہے ہیں۔ 2009 سے 2012 تک آپ وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے متروکہ وقف املاک بورڈ پاکستان کے نامزد رکن رہے ہیں۔ 2011 سے 2013 تک آپ صدر پاکستان کی جانب سے نیشنل کمیشن فار منارٹیز کے رکن نامزد کیے گئے تھے۔ بین المذہب ہم آہنگی کے لیے ملک و بیرون ملک منعقدہ پروگراموں میں انہیں موٹیویشنل سپیکر کے طور پر بلایا جاتا ہے۔ آپ کو وزیر اعظم پاکستان، غیر ملکی سفیروں، صوبائی اور قومی وزراء اور پاکستانی کلرجی کی صدارت میں انٹرفیتھ اینڈ پیس کی متعدد کانفرنسوں میں شرکت کی اور میزبانی کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ وہ اور ان کی شریک حیات سارہ ڈینیل کلیسیا میں روحانی اور سماجی خدمات پر مامور ہیں۔ گزرے سالوں میں ساہیوال جیسے ضلع میں رہتے ہوئے فضیلت مآب بشپ ابراہم ڈینیل صاحب نے ملک اور بیرون ملک میں نہایت مؤثر طریقے سے مسیحی برادری کی نمائندگی کی ہے، یوں کہ ان کے نام کے ساتھ ساہیوال کی پہچان ہونے لگی ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ آپ کا تعلق ستونز آباد سے ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ستونز آباد نے پاکستانی مسیحیوں کی قیادت اور رہنمائی کے لیے ایک عالمی سطح کا رہنما عطا کیا ہے۔ فضیلت مآب بشپ ابراہم ڈینیل کی خدمات اور کامیابیوں کے اعتراف کے طور پر ہم ان کی خدمت میں نشان ستونز آباد ایوارڈ پیش کرتے ہیں۔